الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کے راستے پر چلتے تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے رزق اور رحمت اور برکت اور زمین کی طرف سے بھی رحمت اور برکت کے دروازے کھولتے۔ قابل احترام پروفیسر ابراہیم صاحب، جناب عنایت اللہ خان صاحب، جناب عبد الواسع صاحب، جناب بحر اللہ صاحب، جایوت کے قائد صہیب الدین کاکا خیل، عمرائے اضلاع اور میرے پرجوش پرعزم سربکت نوجوانوں، اس عظیم شان دھرنے پر میں آپ کو مبارکباد، تمام منتظمین اور قیادت کو شاباش اور ہر کارکن جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم نے کیوں اس تحریک کا آغاز کیا ہے؟ پہلا جلسہ رحیم یار خان میں، پھر لیا میں، پھر مظفر گڑھ میں، پھر فیصل آباد میں، اور آج ہم پشاور میں اس سڑک پر بیٹھے ہیں، اور کل بھی بیٹھیں گے اور پرسوں بھی بیٹھیں گے، اور یہ تحریک، یہ مہم جاری رہے گی۔ میں پاکستان کے عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ میرا اور میری جماعت کے کسی لیڈر اور کارکن کا کیس نیب میں نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، پنڈورا بکس میں نہیں ہے، توشخانہ کیس میں نہیں ہے، کوئی قرض لے کر ہم نے ہڑپ نہیں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ میری لڑائی کسی فرد کے خلاف نہیں، ظلم کے استعدام کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، بدامنی کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں بدامنی کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں جہالت کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں استحصال کا خاتمہ ہو۔ میں پاکستان کو ایک طاقتور ملک کی طور پر ایک کلین، گرین، کرپشن فری اور اقوام عالم میں اور بالا مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لیے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ امن ملے، چونگ صاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے۔ میرے بھائیوں، میں آج پاکستان کے نئے چیف جسٹس کو 25 کروڑ عوام کا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیا چیف جسٹس جو ایک تجربہ کار اور اچھے امیج والا، اچھی تاریخ والا جج رہے ہیں، اللہ نے بہت بڑے مقام پر اس کو بٹھایا۔ ہماری دعا بھی ہے، امید بھی
کہ وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے اور عدل اور انصاف کا ترازو بلند کریں گے۔ آج اس ملک میں ظلم ہے اور ہم سب مظلوم ہیں۔ دیکھیے ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن انڈیا ہے، اس نے چاند پر قدم رکھا اور سورج کے شعاعوں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بھیجا۔ عزت کے ساتھ ایک سفر پر انڈیا اس وقت جاری ہے، اور پوری حیث و شیت اے بادل جہاں تمہارا جی چاہے برسو فَإِنَّ خَرَاجَكَ سَوْفَ يَأْتِينِي، تمہارے پانی کے قطرے کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگا وہ ہمارے خزانے میں آئے گا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم 25 کروڑ عوام ہیں، شدید مہنگائی جس کی وجہ سے جسم اور جان کا رشتہ بحال رکھنا مشکل ہو گیا ہے، والدین کے لیے علاج مشکل، بچوں کو پڑھانا مشکل، گھر چلانا مشکل، چولہا جلانا مشکل، ہمارے نوجوان ڈگریاں ہولڈر بے روزگار، ہمارے بچے تعلیم سے محروم، 3.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کینسر کی بیماری سے مرتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس مہنگائی کی وجہ سے ملک میں ٹینشن میں، ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں اتنا اضافہ ہوا۔ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے جب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس بلوں کی وجہ سے 1 درجن سے زیادہ لوگ انہوں نے خودکشی کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا نے ترقی کی، بنگلہ دیش نے ترقی کی، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، پڑوس میں افغانستان، ان کی کرنسی ہم سے اچھی، دبئی نے ترقی کی، سعودی عرب نے ترقی کی، ترکی نے ترقی کی، بھائی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کی کرنسی جنوبی ایشیا میں سب سے کمزور ترین کرنسی ہے؟ 3 گنا مضبوط کرنسی اس وقت افغانی ہے۔ ہمارے برآمدات ختم، ہمارے شرعی نمو ترقی کا گراف 0.25 پر آیا ہے۔ انڈیا میں 9 سے آگے، بنگال میں 7.8 تک پہنچ گیا ہے۔ ہم مسلسل تنزل کی طرف، رسوائی کی طرف، بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، اور آس پاس کے لوگوں نے ترقی کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ کیا کسی کو احساس ہے کہ آپ کے 300 بچوں نے یونان کے سمندر میں ڈوب گئے اور شہید ہو گئے؟ آج بھی یہاں لوگوں کو موقع ملے، سب بھاگنا چاہتے ہیں، نوجوان ڈگریوں کے ساتھ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور اللہ کا چیلنج ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ناشکر نہیں ہیں۔ اللہ نے آزادی عطا کی، اللہ نے 60 سال میں ہمیں ایٹمی پاور بنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری قوم کا 65% طاقتور نوجوان موجود ہے۔ ہمارا ملک ہے جو دنیا میں نہری نظام کے حوالے سے سب سے بہترین زرعی پاکستان۔ میرے دوستو، گندم پیدا کرنے میں 7ویں نمبر پر، گنا پیدا کرنے میں 5ویں نمبر پر، چاول پیدا کرنے میں 8ویں نمبر پر، دودھ پیدا کرنے میں 5ویں نمبر پر،
ام پیدا کرنے میں 7ویں نمبر پر، اور کوئلہ 185 ارب ٹن 25 کروڑ ڈالر کا کوئلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کو لوگ کالا سونا کہتے ہیں۔ 105 کروڑ کیوبک فٹ گیس موجود ہے، ٹنوں کے حساب سے سونا موجود ہے۔ آپ کے پاؤں کے تلے سونے کے ذخائر، چاندی کے ذخائر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں غربت ہے۔ اس کے باوجود بھی 180 روپے فی کلو آج آپ کے خیبر پختونخوا میں آٹا مل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی 200 روپے فی کلو چینی مل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ چاروں طرف پانی موجود ہے، چاروں طرف کوئلہ کے پہاڑ موجود ہے، لیکن لوگوں پھر بھی یہاں اندھیرا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے ہر نعمت سے آپ کو نوازا تھا، پھر بھی آپ امریکہ کے محتاج، پھر بھی آپ برطانیہ کے محتاج، پھر بھی آپ ورلڈ بینک اور IMF کا محتاج۔ کسی نے کہا ہے کہ جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریک کو سحر کر نہ سکے۔ آج ہمارے گھروں میں اندھیرا کیوں ہے؟ آج ہمارے گلی اور کوچوں میں غربت کیوں ناچ رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا سوچنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ میں پاکستان کے عوام کے شعور کو، میں پاکستان کی عوام کے سوچ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہاں ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح امریکہ نے ہمارے اوپر ایٹم بم کا استعمال کیا ہے؟ لوگوں، جس پر ایٹم بم کا استعمال ہوا، آج ناگاساکی نے ترقی کی، آج ہیروشیما نے ترقی کی، لیکن تمہارے لیے دشمن کے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک تمہارے یہ چور حکمران، یہ نااہل حکمران، یہ IMF کے غلام حکمران، یہ امریکہ کے ایجنٹ حکمران ہے، جنہوں نے آپ کی دنیا کو بھی تباہ کیا۔ ان کی وجہ سے عدالتی نظام تباہ ہو گیا، ان کی وجہ سے احتساب کے ادارے ناکام ہو گئے، ان کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے ناکام ہو گئے، ان کی وجہ سے ہسپتال ہمارے نہیں چلتے ہیں اور صحت کے ادارے تباہ ہو گئے۔ یہ 2% کرپٹ اشرافیہ گزشتہ 76 سالوں سے تمہاری اوپر مسلط ہے۔ یہ انگریز کے پالے ہوئے لوگ ہیں، جو ان کے بوٹ پالش کرتے تھے، جو ان کے گھوڑے مالش کرتے تھے۔ یہ کرپٹ مافیا کبھی ایک نعرے کے ساتھ اور کبھی دوسرے نعرے کے ساتھ تمہاری اوپر مسلط ہے۔ کبھی ہمارا نشان چاند اور تارا تھا، آج ہمارا نشان، قومی نشان کشکول ہے۔ کشکول پاکستان کا قومی نشان بن گیا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ان کی سیاست چلتی ہے۔ آپ کو یاد ہے یہاں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو تشریف لائے تھے، انہوں نے جب ہماری حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے بیچ کر تمہاری اوپر قربان کر لوں۔ آج وہ غریب تمہاری محبت میں کپڑے بیچنے کے لیے لندن تشریف لے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری محبت میں لندن میں رہ رہا ہے، وہ تمہاری فکر میں ادھر رہ رہا ہے۔ یہاں تبدیلی کے نام سے حکومت آئی تھی، انہوں نے بڑا کمال کیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دی، ورنہ آج نوجوان کیا کرتے تھے؟ 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا، لیکن نہ میں نے کوئی ایک گھر دیکھا، نہ کوئی 1 کروڑ تو کیا 1
लाख नौजवान भी ऐसे नहीं हैं जिनको गुज़श्ता अरसे में यहाँ नौकरियाँ मेरिट की बुनियाद पर मिली हूँ। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आपको लूटा गया। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर लूटा, किसी ने आपको सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर लूटा। किसी ने वादा किया कि मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा, किसी ने हकीकी तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन कहाँ गया रोटी कपड़ा और मकान वाले? कहाँ गए वो हकीकी तब्दीली वाले? कल यही लोग लॉन्ग मार्च करते थे, यही लोग धरने देते थे महंगाई के खिलाफ। बिलावल ने कराची से मार्च शुरू किया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, लेकिन 16 महीने हुकूमत की, फिर वो भूल गए, महंगाई को भूल गए, बदअमनी को भूल गए, लोगों को भूल गए, इसलिए कि उनके अपनी नौकरियां लग गई, प्रोटोकॉल मिल गया, तनख्वाहें चल रही थी और अवाम भूल गए। और आज तक वो जवाब नहीं दे सके कि 16 महीनों में उन्होंने अवाम के साथ क्या खेल खेला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यही लोग हैं जिनकी वजह से आप आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। 76 सालों में ये लोग करोड़पति बन गए, बल्कि अरबपति बन गए, और आप गरीब से गरीब तर हो गए। आज भी आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाएं, किसकी दौलत सबसे ज्यादा? 17 अरब से ज्यादा आपके सियासतदानों की दौलत है। आप आम वेबसाइट पर जाकर देखे, 8.7 अरब डॉलर तुम्हारे सियासतदानों के, तुम्हारे जजेस के, तुम्हारे जर्नलों के, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स की दौलत है। आखिर ये पैसा कहां से आया? कैसे उन्होंने कमाया? ये हराम की दौलत, ये कौम का खून निचोड़कर, कौम के गर्दन मरोड़कर ये पैसा आपके जेबों से निकालते हैं और उस पर फिर सियासत करते हैं। ये 5 साल जो गुजर गए, तबाही के साल, बर्बादी के साल, अवाम के साथ वादा खिलाफियां, और इन सब में मिलकर एक कारनामा किया कि पाकिस्तान के अवाम को IMF का गुलाम बनाया। इसहाक डार से लेकर असद उमर तक ये जितने वज़राए खजाना आए, इन्होंने हल्फ उठाने के बाद पहला काम यही किया कि जाकर IMF के दरवाजे पर, उसके चौखट पर सजदरेज हो गए। हमने यही कहा उनसे कि हमारी निजात IMF के गुलामी में नहीं है, हमारी निजात अल्लाह की गुलामी में है। हमारी निजात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है। ये एक पेज पर है। PTI, PDM और पीपल्स पार्टी IMF के गुलामी के लिए एक पेज पर है। ये फिर आएंगे, मजीद आपको गुलाम बनाएंगे। मैं अवाम से अपील करता हूं कि IMF हमारा खुदा नहीं है। हम IMF से बगावत का ऐलान करते हैं। हम IMF के साथ मुआहिदों को तस्लीम नहीं करते। हम आज़ाद कौम है, खुद मुख्तार कौम है। ये हमारी गैरत नहीं मानती कि मेरा निगरान वज़ीर आज़म कहता है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हमने IMF के कहने पर किया है, और मैं किस्तों में बिल लेने के लिए दोबारा IMF से बात करूंगा। मेरे दोस्तों, 25 करोड़ अवाम का एक एटमी पाकिस्तान का कायद जब ये कहते हैं कि अवाम से बिल किस्तों में लेने के लिए मैं IMF से बात करूंगा, तो जो वजीर आजम IMF का गुलाम, जो हुकूमत IMF का गुलाम, सिराजुल हक उस हुकूमत, उस निजाम से बगावत का ऐलान करता है।
اے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، اے میرے بہنوں، اے میرے بزرگوں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ اور کل کی خبر تھی کہ PIA ہمارا بہترین ادارہ ہر مہینے 12 ارب خسارے میں جاتا ہے۔ ہر مہینے کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا ریلوے انگریز نے بنایا تھا، تورخم تک پہنچایا تھا، درگئی تک پہنچایا تھا، ژوب کوئٹہ سے لے کر اور بنوں تک پہنچایا تھا۔ وہ لوہے تو کھا گئے، وہ پٹلیاں تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ریلوے 100 ارب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ ہمارا سٹیل مل جو دنیا اور خاص کر ایشیا میں سب سے بڑا طاقتور پروجیکٹ تھا، ہمارا خیال یہ تھا کہ پورے جنوبی ایشیا کی ضروریات پورا کریں گے۔ یہ روس نے تحفے کے طور پر پاکستان دیا تھا، لیکن آج وہ ادارہ سٹیل مل 526 ارب کا مقروض خسارے میں جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی سرکار PTI کی حکومت بھی سٹیل مل کو نہیں چلا سکے، PIA کو ٹھیک نہیں کر سکے، ریلوے کو ٹھیک نہیں کر سکے، PDM ٹھیک نہیں کر سکے، پیپل پارٹی ٹھیک نہیں کر سکی، کون ان اداروں کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ٹھیک کر سکتی ہے۔ میرا ایک رکشے والا رکشہ چلاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، بجلی کا بل ادا کرتا ہے، گھر کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے، اور تمہارا ریلوے چور بازاری کی وجہ سے خسارے میں جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یا حکمرانوں کے گھر چلیں گے یا پاکستان کے غریب پاکستانی کے گھر کا چولہا جلے گا۔ آپ کے وزیر اعظم کا جو صبح اور شام قوم کو نصیحتیں کرتے ہیں، 2023 اور 24 کے فائنینشل بجٹ میں 1 ارب اور 26 کروڑ روپیہ ایک گھر کا خرچ ہے۔ 1 ارب اور 26 کروڑ ایک غریب پاکستان کا۔ یہ گورنر ہاؤس میرے دائیں جانب ہے یا بائیں جانب؟ یہ گورنر ہاؤس جس میں ایک آدمی رہتا ہے گورنر کے نام سے، کیا ان کا کام ہے؟ اس نے خود کہا ہے کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، جماعت اسلامی والے کیوں یہاں آتے ہیں؟ آپ کا اختیار اگر نہیں ہے تو جناب گورنر صاحب پھر 100 کلومیٹر کے گورنر ہاؤس میں رہتے کیوں ہو؟ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے اس گورنر ہاؤس میں جو چڑیا گھر ہے، جو سوئمنگ پول ہے، جہاں روز کروڑوں کے اخراجات، یہ کس کے پیسوں پر یہ گورنر ہاؤس؟ شرم کی بات۔ 700 کینال پر مشتمل لاہور کا گورنر ہاؤس، 100 کلومیٹر پر مشتمل پشاور کا، 32 ایکڑ پر مشتمل سندھ کا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم کا گھر 8 کمروں پر مشتمل ہے۔ ایک آدمی نے لکھا، میں برطانیہ کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جس کو لوگ آئرن وومن کہتے تھے، مہمان بنا تو کچن خود گئی، کچن میں اپنے ہاتھ سے میرے لیے چائے بنا کر مجھے پیش کی۔ قرض دینے والے تو اس طرح رہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس امریکی صدر کا گھر آپ کے اس گورنر ہاؤس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قرض دینے والے چھوٹے ہوٹلوں میں، چھوٹے گاڑیوں میں، عام گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بے شرم تمہاری حکمران وہاں جب جاتے ہیں
تو 7 स्टार اور 5 स्टार होटलों में रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर और IMF का सरबराह उन्हें देखकर ताने भी देते हैं कि मांगने भी आए हो और हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल वाले घर में रहते हो। इसलिए लोगों, मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि निगरान हुकूमत से तवक्को यही थी कि आने के बाद वो सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करेंगे, बेहतरी नहीं ला सकते तो मुल्क को तबाही की तरफ नहीं ले जाएंगे। लेकिन 3 बार बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, डीजल की कीमतों में इजाफा किया। मैं अनवारुल हक साहब से पूछना चाहता हूं, काकड़ साहब से, अच्छे भले इंसान थे, हमारे साथ सेनेट में थे, गरीबों की बात करते थे, लेकिन जैसे ही हलफ उठाया बिल्कुल बदल गए और फरमाते हैं कि महंगाई तो कोई मसला ही नहीं है, बिजली की बिलों में इजाफा तो कोई मसला ही नहीं है, जमात इस्लामी इस पर क्यों एहतजाज करती है? इसलिए कि उनकी नौकरी तो पक्की हो गई। मसला आपका है। 331 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 329 रुपए फी लीटर डीजल, 56 रुपया फी यूनिट बिजली का जुल्म है, जबर है। हम इसको नहीं मानते। लोगों, मैं जब आपके इस धरने के लिए आ रहा था तो मैंने परसों पेशावर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बिजली के हवाले से माहिरीन को बुलाया और नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस की। मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दी है, सूरज मौजूद है, 365 दिन चमकता है, हवा मौजूद है और यहां पर पानी मौजूद है। आपको पता है कि इस सोलर से कितना हम हासिल कर सकते हैं? तमाम माहिरीन का इत्तेफाक था परसों उस नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो इस सूरज के शुआउन से 30 लाख मेगावाट बिजली हासिल कर सकता है। 3 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली हवा के जरिए बन सकती है। 1 लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली पानी से हम हासिल कर सकते हैं। और ये खुद हुकूमत कहती है कि बिजली जो पानी से बनती है उस पर 6.94 पैसे खर्च आता है। मैं इसको भी नहीं मानता हूं। याद होगा यहाँ शहराज खान बैठे हैं, इनायतुल्लाह खान बैठे हैं कि जब हम मलाकन 3 प्रोजेक्ट बना रहे थे बिजली का, उसका इस्टीमेट 7 बिलियन लगाया गया, लेकिन क्या हमने 7 बिलियन का प्रोजेक्ट 6 बिलियन में मुकम्मल नहीं किया था? खुद बैनुल अक़वामी इदारे हैरान थे, इसलिए कि हम करप्ट नहीं थे, इसलिए कि हमारा मसला करप्शन और कमीशन लेने का नहीं था। बस लोगों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, हम विंड एनर्जी पर काम करेंगे, हम हाइडल पर काम करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को इस महंगी बिजली के लानत और हथकड़ियों से इंशाअल्लाह आजाद करेंगे। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, मेरा मुतालिबा क्या है? मेरा मुतालिबा यही है कि अब तक IPPs जिनके साथ बेनज़ीर साहिबा और उसके बाद हुकूमतों ने मुआहिदा किया है, हर साल दिफा पर जो हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा हम ले जाते हैं। यानी दिफा से ज्यादा IPPs हमसे लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर उन्होंने हमारे हाथ और हमारे पैर बांधे हैं। मैं हुकूमत को कहता हूं कि आप बैनुल अक़वामी अदालत में जाएं और IPPs के इन मुआहिदों को ख़त्म करने का ऐलान करें। आलमी अदालत इंशाअल्लाह ताला
پاکستان کے حق میں فیصلہ دے گی۔ لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے کہنے کے مطابق 220 ارب سے زیادہ پاکستان میں مفت خورے ہیں جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانیوں، جب آپ بل ادا کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کا بل 30,000 ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ 5 چوروں کا بل بھی ساتھ ادا کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا بل 10,000 روپے ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقی بل نہیں ہے۔ 48% ٹیکسز حکومت نے اس میں اضافی ڈالے ہیں۔ میرا یہی مطالبہ ہے کہ ہم اصلی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 48% جو ٹیکسز حکومت شامل کرتی ہے بجلی کے بلوں میں، ہم اس کو دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے کہ چوری آپ کرتے ہیں، لائن لاسز آپ کے ہیں، 1.2 ٹریلین کا بوجھ آپ عوام پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، ہم جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئی پی پیز کے خلاف ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، اور میں حکومت کو پھر کہوں گا کہ ان معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے عوامی عدالت نہ ہی صحیح تو بین الاقوامی عدالت میں جائے۔ ہم تعاون کریں گے، لیکن ہماری یہ تحریک جاری رہے گی۔ پشاور کے لوگوں، میں کیا چاہتا ہوں، میں بجلی کی قیمتوں میں ٹیکسز کو مسترد کرتا ہوں۔ آپ ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتا ہوں، اور نگران وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ ان اضافے کو واپس لے۔ نہیں لیا، ہمارے دھرنے جاری رہیں گے۔ پھر بھی آپ نے نہیں لیا تو پھر ایک لانگ مارچ، اور اسلام آباد میں ہماری طرف سے ایک اگلے پڑاؤ کے لیے تیار رہو۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے خاطر مرنے کے لیے تیار ہے، جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے لوگوں، خاموش رہوں گے مروں گے، خاموش رہوں گے تو قیامت تک خوشحالی نظر نہیں آئے گی۔ بولو بولو اپنے حق کے لیے، نکلو اپنے حق کے لیے، چلو اپنے حق کے لیے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج جس جذبے سے دھرنے میں آپ شریک ہیں، انشاءاللہ تعالی کل پھر ہماری ملاقات اسی جگہ پر ہوگی، اور یہ تحریک جاری رہے گی۔ جینے دو عوام کو، 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 جینے دو عوام کو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔